بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان کا شہر ہیروشیما زندگی اپنے معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز عام معمول کے مطابق کھلے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو اس دن کے لیے اپنے اپنے گولوں کو، اپنے اپنے منصوبوں کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے ٹائم ٹیبل بھی بنا رکھے تھے۔ لیکن کسی کو کیا پتہ تھا 6 اگست 1945 کی صبح جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے یورینیم بم گرایا۔ اس حملے میں تقریباً 1,40,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بم کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس بم کو دنیا لٹل بوائے کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا خطرناک بم تھا جس نے پوری کی پوری انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ اس جوہری بم کو لٹل بوائے کا نام اس کے ڈیزائنر رابرٹ سربر نے دیا۔ یہ نام اسے اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے دیا گیا۔ اس کا وزن 4,400 کلو گرام، لمبائی 3 میٹر اور چوڑائی 28 انچ تھی۔ اس میں تقریباً 64 کلو گرام یورینیم بری گئی تھی۔ بم کے پھٹتے ہی اس بم میں یورینیم میں انشقاق کا عمل شروع ہو گیا، جس سے 16 کلو ٹن ٹی این ٹی توانائی کا اخراج ہوا۔ جی پھر سنیں، اس میں 16 کلو ٹن یعنی ٹی این ٹی توانائی کا اخراج ہوا۔ 1 کلو ٹن ٹی این ٹی توانائی 4.184 ارب جاول کے برابر ہوتی ہے۔ یہ توانائی کی اتنی بڑی اکائی ہے کہ عام بارود سے ہونے والے دھماکے اس کے ذریعے ناپے ہی نہیں جا سکتے۔ دھماکے کی جگہ پر درجہ حرارت 7,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ پھر سنیں، دھماکے کی جگہ پر درجہ حرارت 7,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ بات مزید واضح کرتا جاؤں کہ سورج کی سطح کا اوسط درجہ حرارت 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ پھر سنیں ذرا کہ اس بم کی، اس لٹل بوائے کی وجہ سے اس ہیروشیما کا، اس علاقے کا جو درجہ حرارت تھا وہ 7,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جبکہ سورج کی سطح کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ 1/4 میل کے دائرے میں مکمل آگ لگ گئی اور 1/3 میل کے دائرے میں عمارتوں کی اینٹیں تک پگھل گئیں۔ اتنی زیادہ توانائی کے اخراج کی وجہ سے دباؤ اس قدر شدید تھا کہ دھماکے کے مقام پر 980 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ دھماکے کی شدت نے انسان تو کیا، عمارتوں کو بھی مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ لیکن اس سے بھی خوفناک جو چیز تھی وہ تھی تابکاری۔ بم کے پھٹتے ہی الفا، بیٹا، گیما اور نیوٹران شعاعیں نکلی۔ الفا اور بیٹا تو ہوا میں جذب ہو گئی، لیکن گیما اور نیوٹران نے آنے والی نسلوں میں بھی تباہی مچا دی۔ یہ شعاعیں زمین میں جذب ہوئیں تو زمین بھی بانجھ ہو گئی۔ آئندہ آنے والے 50 سال تک کوئی سبزہ نہ اگ سکا، اور جو اگا وہ زہر سے بھرا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ 1945 سے لے کر 1952 کے عرصے میں تقریباً 60,000 افراد اس تابکاری سے ہلاک ہو گئے۔ تابکاری کا دائرہ 1 میل کے علاقے میں اس قدر شدید تھا کہ دھماکے کے 100 گھنٹے بعد بھی جو شخص اس میں داخل ہوا وہ مر گیا۔ اس دھماکے میں مرنے والے زخمی ہونے والوں سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئے، کیونکہ لوگ محض اپاہج ہی نہیں ہوئے بلکہ ایسی خوفناک بیماریوں میں بھی مبتلا ہوئے جو آنے والی نسلوں کا مقدر بن گئی۔ امید ہے آپ کو اس انفارمیشن ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔